اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ کہ کس طرح عورتیں امام زمانہ کی سپاہی بن سکتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا ٹاپک۔ اب جیسے ہم نے پچھلی پروگرام میں یہی ڈسکس کیا کہ دو عورتوں کے بارے میں، ایک لاسٹ خاتون جو تھی ان کا نام تھا زبیدہ خانم۔ اب زبیدہ خانم کی کیا خصوصیت تھی؟ وہ ایک ظالم حاکم کی بیوی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں اس زمانے کا جو ہارون رشید حاکم تھا، تو لیکن سلطان کی بادشاہ کی بیوی تھی، لیکن اس بادشاہت سے اس زندگی سے مؤثر نہیں ہوئی، کوئی تاثیر ان کے اندر نہیں آئی، بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا انفلوئنس، اس کو استعمال کیا دین کی خدمت میں۔ ان کے پاس 100 عورتیں، کوئی 1000 ایسی لڑکیاں تھیں جو حافظ قرآن تھی۔ حکم یہ ایک کام، ان کے کارنامے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کام ان خاتون نے کیے۔ انہوں نے 1000 لڑکیوں کو حافظ قرآن بنایا۔ حافظ قرآن بنا کے پھر ان لڑکیوں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجا اور کہا بلند آواز سے تلاوت کرو کہ باقی محلوں میں تمہاری آواز پہنچے اور سب یاد رکھ سکیں۔ یہ ایک ان کا کارنامہ تھا۔ دوسرا کیا، انہوں نے حج کے لیے جو روڈز تھی وہاں کوزے بنائے کہ جو حاجی آتے ہیں پورے، کیونکہ اسلامک امپائر بہت بڑا امپائر تھا، سلطنت اسلامیہ بہت بڑی تھی عباسی ٹائم پہ، تو حاجیوں کے لیے مشکلات ہوتی تھی ایک کونے سے دوسرے کونے میں وہ حج کے لیے آنے کے لیے۔ تو ان خاتون نے، ان بیوی نے کوزے بنائے، ایک ایکوڈیک سسٹم بنایا، پانی کا سسٹم بنایا، میلوں میل، کافی 100 میلوں میل یہ سسٹم تھا کہ پانی آتا تھا اور آرام سے حاجی اس مسافرت میں پانی پی سکتے تھے۔ اور کئی سال، کئی سو سال یہ تعمیرات رہی اور حاجیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنا حج کیا۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نے ہاتھ میں لیے اور اس پیسے کو اس جگہ پہ خرچ کیا۔ تو ضروری نہیں کہ صرف مرد یہ کام کرتے ہیں، بلکہ عورتیں بھی کنسٹرکشن ورک کرواتی ہیں، لیکن اپنے دائرے میں رہ کے، اپنے گھر کو بچا کے، اپنے گھر کو لے کے چل کے، جو فنڈز ان کے ہاتھ میں آتے ہیں اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں، کام کرواتی ہیں۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے یہ دوبارہ اٹھی جائیں گی اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گی، کیونکہ اس طرح کے کام انہوں نے اپنی مسلمان امت کے لیے کیے گئے۔ تو یہاں سے اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہ پوٹینشل ہے کہ اگر وہ اگر ہسبینڈ کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس ہسبینڈ کے پیسوں کو صحیح جگہ پہ لگوا سکتے، کیونکہ ہسبینڈ اپنے گھر کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے نا۔ مرد کا کام کیا ہے؟ اپنے گھر کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اپنے گھر کو محفوظ رکھنا۔ جب عورت کا گھر دیکھ رہی کہ جو خاوند ہے وہ پیسے لے کے آ رہا ہے اور زیادہ ہیں، تو اسلامی چیز پہ خرچ کرے، اسلامی چیز پہ لگائے جائے۔ یہ ہوتی ہے اصل پلاننگ، یہ ہوتی ہے اصل ڈائریکشن۔ کچھ عورتیں جب یہ علم حاصل کرتی ہیں اور اس طرح کی معرفت رکھتی ہیں، تو چاہے وہ فرعون جیسے بادشاہوں کی بھی بیوی ہوں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اس پیسے کو خرچ کرنا ہے۔